اللہ الرحمن الرحیم. ان دا نیم آف اللہ, موسٹ گریشیس, موسٹ مرسیفل. ایک بار پھر ناظرین کرام, ہم رحمت قرآن ٹرانسمیشن اسپاک ٹی وی کی اس کے ساتھ حاضر ہیں. میں وہ آپ کا میزبان محمد حسین آزاد. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے, اور وہ ہے رمضان المبارک میں سحر و افطار کی اہمیت. اس کا جائزہ لینے سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے اس کا مقصد وہ لعلکم تتقون اکارڈنگ ٹو قرآن, کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. تو جو پائٹی ہے, تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, یہ اپنے اندر پیدا کرنا. اور میں نے اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی, واٹ از ڈیفینیشن آف پائٹی, اور وہ دو چیزوں کا نام ہے. ایک اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اور نیک اعمال کی طرف رغبت. بائی یہ موو ٹو پیور ایکشن اینڈ ریفرینمنٹ ٹو سنس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزیں اگر انسان کر لے, اپنے اندر پیدا کر لے, تو وہ متقی بن جاتا ہے. اور یہ مقصد روزے کا ہے. اب اس میں اب دیکھیے کہ اعتدال اور میانہ روی کیسے ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے لیکن ساتھ سحر اور افطار کا بھی بندوبست کروایا. اب اس کو ہم معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جائزہ لیں گے. وہ اس طرح کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ سحری اور افطاری کے بے شمار جو فوائد ہیں, فیوز ہیں, برکات ہیں, وہ ہمیں بتائے, تاکہ اس سے پتہ چلے کہ ہمارا جو اسلام ہے اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے, اور اس کی تعلیم دیتا ہے. اور بالالتزام روزے کا آغاز سحری سے کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا. کیسے؟ آقا دو جہاں نے فرمایا, انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ, کہ سحری کیا کرو, اس میں بہت ساری برکتیں ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. نہ صرف یہ بلکہ یہاں تک آتا ہے ایک دوسری حدیث میں کہ حضور نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان جو فرق ہے اس کی وجہ بھی بتائی ہے. اور وہ کیا بتایا؟ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر, کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے. اور آقا دو جہاں نے یہ بھی فرمایا کہ سحری کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المستسحرین, کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس کو مسند امام احمد حنبل نے روایت کیا. نہ صرف یہ بلکہ آقا دو جہاں نے امت کو تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کھایا کرو, خواہ وہ پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. اور آپ کا یہ معمول تھا کہ سحری آخری وقت تک تناول فرمایا کرتے تھے. اٹ از سنہ و رسول, گویا سحری کا آخری لمحات میں کھانا حضور کی سنت مبارکہ میں سے ہے. اور یہاں جو برکت کے لیے ارشاد فرمایا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اجر عظیم ہے, کیونکہ اس سے ایک تو سنت بھی ادا ہو جاتی ہے, دوسرا روزے کے لیے قوت و طاقت بھی مہیا ہوتی ہے. یہ اس کا کانسیپٹ ہے. اور علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں برکت سے مراد دوسرے دن کے روزے کی قوت حاصل کرنا ہے. اور آقا دو جہاں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو, اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو. اس کو سنن ابن ماجہ نے روایت کیا. اسی طرح برکت سے مراد ثواب اور اجر کی زیادتی بھی ہے, کیونکہ سحری کھانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ہے. اور سحری کرنے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی, یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا ہے. جیسے فرمایا قال رسول اللہ لا یزال الناس بخیر ما عاجل الفطر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے. اسی طرح حدیث قدسی بھی ہے, قال اللہ تعالیٰ احب عبادی الی عاجل فطرا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اس امت کے لوگوں میں یہ دونوں باتیں رہیں گی, افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر, تو اس وقت تک سنت کی پابندی کے باعث اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر وہ قائم رہیں گے. اور پھر سحری میں تاخیر کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. حدیث مبارکہ میں عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ امرنا ان تعجل افطارنا ونؤخر سحورنا,
کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کرو، اس کا حکم دیا۔ اسی طرح سے اس میں سب سے بڑی جو حکمت ہے وہ یہ کار فرمایا ہے کہ آپ کا یہ جو عمل ہے یہودیوں کے برعکس تھا کہ جن کے ہاں سحری کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا اور وہ افطاری کرنے کے معاملے میں آسمان پر ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ آقا دو جہان اس سے منع فرمایا، اور صحابہ کا معمول بھی یہی رہا کہ وہ آفتاب غروب ہوتے ہی افطاری سے فارغ ہو جاتے تھے۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد چونکہ پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کو توڑنا ہے اور درجہ اعتدال پر رکھنا ہے، لیکن اگر آدمی اتنا کھا جائے کہ جس سے روزے کے مقاصد پورے نہ ہوں بلکہ ختم ہی ہو کر رہ جائیں، اور یہ روزے کی روح کے بھی خلاف ہے، جبکہ عیش پسند لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دن بھر کی کسر شام کو، رات بھر کی کسر سحری کو میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ کھجور سے سنت ہے روزہ افطار کرنا، اگر وہ میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار کر لیتے تھے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، کہ جب بھی تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے، فإنہ برکہ، کیونکہ اس میں برکت ہے، فإن لم یجد فلیفطر علی ماء، اور اگر وہ میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کرے، فإنہ طہور، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں نے کھجور کو بہترین سحری بھی قرار دیا ہے۔ عام طور پر لوگ سحری میں کم کھجوریں کھاتے ہیں، تو سحری میں کھجور کھانا سنت مصطفیٰ ہے۔ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نعم سحور المؤمن التمر، کہ سب سے بہترین جو سحری ہے وہ کھجور سے ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر بیشتر افطاری کے وقت عجیب جو مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ اس میں بھی اعتدال اور میانہ روی یہ بڑی ضروری ہے، جیسے سحری اور افطاری میں ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ٹائم اس میں سے ہمارے پاس کافی ہوتا ہے مغرب کا، اب عشاء سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں چونکہ لوگوں نے افطاری کرنی ہوتی ہے، اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں 5-10 منٹ کا وقفہ یا 15 منٹ کا وقفہ نماز کا دیا جائے، اور ائمہ کرام کو چاہیے ہمارے کہ وہ تھوڑا اس کو تاخیر کر لیں تاکہ آرام سے لوگ وہاں پر پہنچ جائیں، کیونکہ اس میں جلدی جانا یہ بھی حکمت کے خلاف بھی ہے۔ اور آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مسجد میں بڑی طمانینت کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ وہ جایا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہاں وضو بعض لوگوں نے کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی پرابلم ہوتی ہے، لہٰذا اس میں مشورہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی تاخیر کر لی جائے تاکہ جو ہی وہ افطاری سے فارغ ہوں اور ان ٹائم وہاں پر جا کر باجماعت لوگ نماز پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے جو اس کی فضیلت ہے، وہ مقام اور مرتبہ ہے سحری کا بھی اور اس کے علاوہ افطاری کا بھی، ہمیں اس کے مطابق حضور کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سحری کا اور افطاری کا بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔